انسانوں کے نام افزار ریحان۔ 8 فروری کا منظرنامہ۔ 8 فروری کو ہمارے اس جنونستان یا تضادستان میں عام انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ان کے التوا کی باتیں کرتے ہیں، خدا کے لیے وہ بس کر دیں۔ دیگر جو لوگ ان کی شفافیت پر مختلف نوع سوالات اٹھاتے ہیں وہ جائز ہیں اور انہیں ان کے جوابات ملنے چاہیے۔ نہ یہ سوالات نئے ہیں اور نہ جوابات انوکھے ہیں۔ ہمارے اس عسکرستان کی پوری 5 صدی پر محیط ہسٹری اس نوع کے اعتراضات اور تلخ حقائق سے آلودہ ہے، سوائے 1970 والے انتخابات کے، جن کے نتائج کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، چونکہ جو طاقتور ان دنوں اقتدار پر براجمان تھے وہ نئی ابھری خالص عوامی جمہوریت کو انتقال اقتدار کے لیے تیار نہ تھے۔ ناچار ملک تڑوا لیا لیکن اپنی کٹ پتلی کو لایا گیا، لیکن جب اس نے بھی خود کو سچ مچ کا لیڈر سمجھ لیا تو اسے لٹکا دیا گیا۔ 77 کے انتخابات میں اسی کٹ پتلی نے دھاندلی کی اخیر کر دی، پھر بھرپور عوامی ایجیٹیشن ہوئی۔ اقتدار کے لالچی و حریص سیوین شخص نے بھی خود کو عسکریوں جیسا ہی ہولا یا نیچ ثابت کر دکھایا، یوں طاقتوروں کو موقع دے دیا کہ وہ پورے کیک پر ہی جھپٹا مار لے۔ 1985 کے انتخابات مخصوص مقاصد کے تحت غیر جماعتی طور پر منعقد کروائے گئے، جن میں اس وقت کی جمہوری قیادت نے بائیکاٹ کا اتنا بڑا بلنڈر کر ڈالا جس کے منفی نتائج آج بھی ہماری قومی سیاست میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ 88 کے انتخابات جن حالات میں منعقد ہوئے، ان میں جمہوری قیادت کو جتنی مہوم یا کمزور کامیابی ملی وہ بھی غنیمت تھی، مگر ایسی کڑی شرائط لگائی گئیں جن میں انتقال اقتدار نہیں، شراکت اقتدار کا جمہوریت کے حق میں کمزور ترین فارمولہ تشکیل پایا۔ ماہ بعد یہی فارمولہ 90، 93 اور 97 سے ہوتے ہوئے 2002، 2008، 2013 اور 2018 تک پہنچا، اور وہ جوں کا توں آج 2024 تک جاری و ساری ہے۔ جمہوریت کا جثہ کبھی زیادہ سکڑتا رہا اور کبھی کم۔ 2002 میں تو اخیر ہو گئی تھی، لیکن کم بعد میں بھی نہیں رہی۔ جمہوری آواز ہمیشہ دبک کر رہی، اور ہماری پروپیگنڈے کی ماری قوم نے بھی اکثر و بیشتر یہی بہتر جانا کہ عسکریت ہی ہماری محافظ ہے۔ یہ ہیں تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہمارا جیسا تیسا تضادستان بھی نہیں۔ یہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ سارے پروجیکٹ، ساری رونقیں انہی کے دم قدم سے ہیں۔ اس امر میں کوئی اشتباہ نہیں کہ پاپولر سیولین میں بھی جو جتنے سیاسی قد کاٹ کا ہے اتنی ہی بات کر سکتا ہے، اتنی ہی آواز اٹھا سکتا ہے۔ اس دورانیے میں سیولینز اتھارٹی بنوانے کے لیے بی بی اور میاں صاحب کے 2 نام ضرور ابھر کر سامنے آئے، مگر ایک کو مروا دیا گیا اور دوسرے کی خوش بختی یا دانش مندی کے جیل یاترا یا جلا وطنی پر اکتفا کیا گیا۔ ان 2 کے علاوہ اس درویش کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہمیشہ قومی مقابلہ چاپلوساں جاری و ساری رہا، اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ یہی چھایا ہوا ہے۔ آج ہمارے ایک سابق کھلاڑی کو میڈیا یا سوشل میڈیا کے زور سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ سیولین اتھارٹی بنوانے کے لیے آئینی و جمہوری جدوجہد میں قید و بند کی صوبتیں اٹھا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات کہیں سرے سے موجود ہی نہیں۔ اسے بھلا آئین، جمہوریت، ہیومن رائٹس یا سیولین اتھارٹی سے کیا غرض؟ اس کا اول و آخر ملجا و ماوا ایجنڈا اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی طاقتوروں سے لڑائی محض ایک شخص 30 مارخاں کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے ہے، جو وہ خود ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ملک و قوم جائے بہاڑ میں، ان پر ایٹم بم گرے یا مہنگائی کا بم اس کی بلا سے۔ جو اس علمی نقطے یا مسئلہ فیسا غورس کو نہیں سمجھتے، اس کی نظروں میں وہ سب جانور ہیں۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جب تک اس کی انا کو تسکین بخشے رکھی، وہ اس کے لیے ڈیڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ ماہ بعد وہ انہیں تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، مگر تب بگاڑ بہت آگے تک جا چکا تھا، اور جس ہستی سے فیض یاب ہونا چاہتا تھا اس کے لیے ہر نوع کی الٹی سیدھی چھلانگیں ماری۔ اندر خانے ایک خوف تھا کہ کہیں وہ حافظ نہ آ جائے جسے بھونڈے طریقے سے نکال باہر کیا تھا، لیکن جب کوئی بندہ اپنی ذات کے خول یا خود پرستی و تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے اندر سے یا باہر سے کچھ سجائی نہیں دیتا، نہ وہ کسی پر اعتماد کر سکتا ہے، یوں غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے اس 30 مارخاں کھلاڑی کے ساتھ ہوا ہے۔ آج بھی وہ اپنے تئیں یہ زوم پالے بیٹھا ہے کہ وہ عوام میں بے حد مقبول ہے، اس کے کھڑے کیے گئے کھمبوں کو بھی ووٹ پڑ جائیں گے، یوں وہ بھاری میجارٹی کے ساتھ جیت کر اپنی عوامی طاقت کا لوہا طاقتوروں سے منوا لے گا۔ یہ درویش اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر بغیر لگی لٹی کے واضح لفظوں میں یہاں یہ تحریر کیے دیتا ہے کہ ہمارا یہ جناح تھرڈ سیلیبریٹی یا کھلاڑی ہمیشہ کے لیے اقتدار یا حکمرانی سے انفٹ ہو چکا ہے، دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکے گا۔ رہ گئی اس کی پارٹی، بلا شبہ اس کو کچھ سیٹیں مل جائیں گی، بالخصوص کے پی سے، مگر ان سے مستفید یہ نہیں اور ہوں گے۔ 8 فروری کے بعد درویش کی نگاہیں نواز شریف کو چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے دیکھ رہی ہیں، جبکہ مولانا صاحب، ایم کیو ایم اور جہانگیر ترین نواز شریف کے اتحادی ہوں گے۔ پی ٹی
ٹی آئی کے کئی آزاد بھی یہ چاہیں گے کہ وہ کیسے بہتی گنگا سے ہاتھ دھو لیں۔ بقیت السیف کا مقابلہ قائد حزب اختلاف کے لیے بلاول سے ہوگا۔ جو تجزیہ کار یہ سوچ رہے ہیں کہ بلاول اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ پی پی کے کھیسے میں پاکستان کھپے ڈال دیا جائے، ان کا تجزیہ درست نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ تو ہنوز دلی دورست، بلاول اگر قائد حزب اختلاف تک پہنچ جائے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ کاف لیگ کی چند سیٹیں بھی غیبی رہنمائی میں نون کی جھولی میں گریں گی۔ اس مرتبہ ایم کیو ایم کی پوزیشن نسبتاً بہتر رہے گی اور وہ حسب روایت اقتدار کا حصہ بنیں گے۔ پی پی والے پی ٹی آئی کے زوال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، حالانکہ پی ٹی آئی کے زوال سے فائدہ پی پی کو ملنا چاہیے تھا، مگر پنجاب کو فتح کرنے کا خواب جیسے چکنا چور پہلے تھا ایسے ہی 8 فروری کو بھی رہے گا۔ نون لیگ کی بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنی 16 ماہ کی حماقتوں سے اتنا نقصان کیا ہے کہ آج اس کی قیادت میدان خالی ہونے کے باوجود 2/3 میجارٹی کا خواب نہیں دیکھ پا رہی۔ یہ تو وہ نواز شریف کے نام کو دعا دیں جو اتنی تباہ کاریوں کے باوجود بک رہا ہے اور وہ ماورئی طاقت کی برکت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ ہماری دینی سیاست کا حال ان دنوں خاصا بے حال ہے۔ مولانا کی جو پکی سیٹیں ہیں وہ تو انہیں لازماً مل جائیں گی، لیکن ان کا نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں محدود رہنا مولانا کے لیے کوئی نیک سکون ثابت نہیں ہوگا۔ لبیک والوں کی تمنائیں حسرتیں بن کر ہی رہ جائیں گی، جبکہ جماعت اسلامی کی اندرونی صفوں میں یہ سوال ابھرے گا کہ وہ تنہا پرواز سے جو کمائی کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ثمرات وہ اتحادی سیاست سے حاصل کر سکتے تھے۔